آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ شمالی بنگال میں رنگاپانی اسٹیشن پر ایک مال بردار ٹرین کے کنچن جنگا ایکسپریس سے ٹکرانے کے نتیجے میں 3 اہلکاروں سمیت کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مہلوکین کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ منی پور میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج شام نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں بھارت اور امریکہ کے درمیان اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر اقدامات کی خاطر دوسری میٹنگ کا آغاز ہو رہا ہے، اور ملک کے مختلف حصوں میں آج ایثار و قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج صبح مغربی بنگال میں نیو جلپائی گڑی اسٹیشن کے نزدیک سیالدہ جانے والی کنچن جنگا ایکسپریس کے ایک مال بردار ریل گاڑی کے پیچھے سے ٹکر مارنے کے بعد 2 ڈبے پٹری سے اتر جانے کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ ریلوے کے ذرائع نے کہا ہے کہ مال بردار ریل گاڑی نے سگنل نہیں دیکھا اور کنچن جنگا ایکسپریس کے پچھلے حصے سے جا ٹکرائی۔ این ڈی آر ایف کی ڈویژنل ٹیم اور 15 ایمبولینس جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں۔ مختلف مقامات پر ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی ہیں۔ ریلوے بورڈ کی چیئرمین اور سی ای او جیا ورما نے کہا ہے کہ آج صبح مغربی بنگال میں پیش آئے ٹرین حادثے کے مقام پر بچاؤ کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے میں 8 مسافر ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو پاس کے نارتھ بنگال کالج میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ محترمہ جیا ورما نے کہا کہ اس حادثے میں تقریباً 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرتلہ سیالدہ روٹ پر سبھی ریلوے اسٹیشنوں پر ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مغربی بنگال میں المناک ٹرین حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ دارجلنگ میں ٹرین حادثے کے سبب جانوں کا نقصان انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دعائیں متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہیں۔ صدر جمہوریہ نے زخمیوں کی جلد صحتیابی اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں کامیابی کی دعا کی۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے مغربی بنگال کے دارجلنگ میں ٹرین حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر نے کہا کہ ٹرین حادثے میں انسانی جانوں کے ضائع ہونے پر انہیں گہرا دکھ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال میں ٹرین حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی بنگال میں ٹرین حادثہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے اس حادثے میں جان گنوانے والے افراد کے کنبوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سے جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے عہدیداران سے بات کی اور وہاں صورتحال کا جائزہ لیا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ متاثرین کو نقد امداد اضافے کے ساتھ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مہلوکین کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے، شدید طور پر زخمیوں کو 2.5 لاکھ روپے اور معمولی طور پر زخمی ہوئے افراد کو 50-50 ہزار روپے کی نقد امداد دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل اتر پردیش کے وارانسی میں پردھان منتری کسان سمان ندھی کے تحت 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی 17ویں قسط جاری کریں گے۔ یہ قسط فائدے کی براہ راست منتقلی کے ذریعے 9 کروڑ 26 لاکھ کسانوں کے لیے جاری کی جائے گی۔ اب تک پی ایم کسان اسکیم کے تحت 11 کروڑ سے زیادہ اہل کسان کنبے 3 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس تقریب کے دوران وزیر اعظم اپنی مدد آپ گروپوں کی 30,000 سے زیادہ خواتین کو کرشی سکھی کے سرٹیفکیٹس بھی عطا کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 18 اور 19 تاریخ کو اتر پردیش اور بہار کا دورہ کریں گے۔ کل شام وزیر اعظم دشاشوامید گھاٹ پر گنگا آرتی دیکھیں گے اور کاشی وشوناتھ مندر میں پوجا ارچنا اور درشن بھی کریں گے۔ وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ منی پور میں سیکورٹی کی صورتحال پر آج سپہر 4 بجے نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی قیادت کریں گے۔ مرکز، ریاستی سرکاروں اور دیگر سیکورٹی فورسز کے اعلیٰ افسران اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ 21 جون کو یوگ ڈے کے بین الاقوامی دن کے 10ویں ایڈیشن سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھدراسن کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کیا ہے۔
ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھدراسن جوڑوں کو مضبوط کرنے اور گھٹنوں کے درد کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور یہ معدے کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں صحت سے متعلق فائدوں کے ساتھ ساتھ اس آسن کے کرنے کے طریقے انگریزی اور ہندی دونوں زبانوں میں بتائے گئے ہیں۔ حکومت نے واٹس ایپ پر چل رہے ایک پیغام کو فرضی قرار دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگنی پتھ اسکیم کو سینک سمان اسکیم کے نام سے پھر شروع کیا گیا ہے۔ اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ اس اسکیم میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جیسے ملازمت کی مدت 7 سال تک بڑھا دی گئی ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ سرکار نے نہیں کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز ICET سے متعلق پیش رفت کے بارے میں دوسری سالانہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوگی۔ اس 2 روزہ میٹنگ کے دوران قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور ان کے امریکی ہم منصب جیک سلیون پورے بھارت امریکہ دفاعی تعلقات کے منظرنامے کا جائزہ لیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ ICET میٹنگ میں اصل توجہ ان سبھی پروجیکٹوں کا جامع طور پر جائزہ لینے پر رہے گی جن کے بارے میں 31 جنوری 2023 کو واشنگٹن میٹنگ میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ ان موضوعات میں تیجس مارک 2 جنگجو طیاروں کے لیے GE 414 جیٹ انجن سے متعلق ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل ہے۔ امید ہے کہ جناب ڈوبھال اور جناب سلیون 2 طرفہ دفاعی صنعتی تعاون سے متعلق ایک خاکے پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس خاکے کا مقصد جیٹ انجنوں، دشمن کو ڈھونڈ کر اس پر وار کرنے والے ہتھیاروں اور دیگر اہم ہتھیاروں کی تیاری کے مشترکہ کام میں تیزی لانا ہے۔ امید ہے کہ بھارت اور امریکہ بھارت میں سیمی کنڈکٹر کی حالات سے مطابقت رکھنے والی سپلائی چین بنانے کے لیے مشترکہ پروجیکٹوں کی گنجائش تلاش کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سے نئی دلی میں ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باہمی علاقائی اور عالمی معاملات پر دونوں لیڈروں کے درمیان ایک جامع تبادلہ خیال ہوا۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں ایثار و قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج صبح فرزندان توحید نے عیدگاہوں اور مساجد میں نماز ادا کی۔ قومی راجدھانی دلی میں جامع مسجد، فتح پور مسجد اور شاہی عیدگاہ میں کثیر تعداد میں نمازیوں نے عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مختلف مساجد کے اماموں نے لوگوں سے امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے اور اس تہوار کو بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ منانے کی اپیل کی۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اپنے اکلوتے بیٹے کو حکم خداوندی کی خاطر قربان کرنے پر راضی ہو جانے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الاضحیٰ کا مقدس تہوار تزکیہ نفس اور قربانی کی علامت ہے، جس سے سب کے ساتھ، خاص طور سے ضرورت مندوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے کا پیغام ملتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اتحاد، نرم دلی اور یکجہتی کے اقدار کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا یہ خاص موقع معاشرے میں ہم آہنگی اور اتحاد کے رشتوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ انہوں نے سبھی کے لیے خوشحالی اور اچھی صحت کی دعا کی۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ شمالی بنگال میں رنگاپانی اسٹیشن پر ایک مال بردار ٹرین کے کنچن جنگا ایکسپریس سے ٹکرانے کے نتیجے میں 3 اہلکاروں سمیت کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مہلوکین کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ منی پور میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج شام نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اور آج نئی دلی میں بھارت اور امریکہ کے درمیان اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر اقدامات کی خاطر دوسری میٹنگ کا آغاز ہو رہا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں آج ایثار و قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔